بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نویں تراویح۔ آج جو آیت تلاوت ہے اس میں پہلے تو منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت بھی نہیں کی، اور جب واپس آئے تو ان کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے، اور لیکن مسلمانوں میں جو نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے کوئی جھوٹے عذر نہیں پیش کی، بات کی وہ بتائی اور معافی طلب کی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو۔ یہی بتایا گیا کہ یہی طریقہ ہے کہ اگر سچے مسلمان تو وہ اپنی غلطی تسلیم کریں، اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، یہ نہیں کہ غلط سلط پہ عذر کرنا شروع کر دیں اور جھوٹے باتیں بتانا شروع کر دیں۔ منافقوں کا طریقہ اس وقت بتائیں کہ منافقوں نے ایک مسجد ہی بنائی تھی، اور اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، مسجد درار اس کا نام، تو حضور نے اس کو فرمایا سے گرا دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مسجد قباء وہ بنائی گئی اس لیے کہ پہلی مسجد تھی جو کہنے بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر نماز کا عمرے کا ثواب ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی، کچھ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، نام مسجد کا ہوتا ہے لیکن اس میں دین کے خلاف کام ہوتا ہے، اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کام ہوتا ہے، جہاں تک وہ مسجد کہلانے کو مستحق نہیں، تو گرانے کے لائق۔ ابھی تو قادیانی یہ بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد تھوڑی ہے، جہاں ختم نبوت کا انکار کیا جائے اور جہاں حضور کو خاتم النبی نہ مانا جائے تو ایسی مسجد کس کام کی؟ مسجد کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ یہ بھی اس کے اندر سبق ملا۔ منافقوں کی بات کرنے کے بعد اب مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پکے مسلمان ہیں ان کی کیا نشانیاں، ان کی کیا صفات ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی صفات یہ ہے التائبون العابدون الحامدون، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، مسلسل جو اللہ نے حکم کی ان پر عمل کرتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم شکایت کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، یہ نہیں دیا اللہ نے، وہ نہیں دیا، نہیں، جس حال میں بھی اللہ رکھتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساہونا کہ وہ سیر کرنے والے، اس سے مراد ہے کیا نام ہے روزے رکھنے والے۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ عالم بالا کی سیر ہوتی ہے، اس لفظ سے اس کو تعلیم کیا جائے کہ روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، رات کو رکوع کرنے والے، حالانکہ عبادت کے اندر آگے تھا لیکن اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز سب سے اہم چیز ہے، اور نماز کے اندر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے اہم کام ہے۔ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ عبادتوں میں جو سب سے اہم نماز ہے، رکوع سجود اور نماز، اس کی طرف بھی خیال کرتے ہیں اور اس کے اندر ناظرنے کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے کرنے والے اللہ کی بار میں اس کی طرح کرتے نہیں ہیں، شیطان کی طرف سے سجدے سے انکار کیا تھا، رات کو سجدوں میں گر گڑا کر اللہ کی بار میں توبہ کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ عاملون بالمعروف ہے، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی پہلی جو صفات ہیں وہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنی اچھائیاں اور اپنی صفاتیں اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے۔ یہ دو صفتیں وہ ہیں دوسروں سے تعلق ہے کہ اپنا تو اس نے اصلاح کر لی، لیکن اب وہ کامل مومن جب بنے گا تو دوسرے بھی اصلاح کرے گا، اور دوسروں کو بھی اگر دیکھے، اپنے بھائی بہن گھر میں، اپنے دوست اہل اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس، اپنے کیا نام ہے دفتر کے ساتھیوں کو کہ وہ غلط راستے پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، تو ان کو روکے اس سے اور نیکی کی طرف لائے، تب جا کے وہ کامل مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر ذکر ہو رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر منافقوں نے تو جھوٹے سچے عذر پیش کر کے اور کہہ دیا کہ ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے، ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے، لیکن جو سچے مومن تھے جس کے اندر حضرت کعب تھے، حضرت ہلال تھے اور حضرت مرارہ تھے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ہمارے باپ بھی اچھے خاصے تھے، بس سستی آ گئی، معاف فرما دیا، کوئی جھوٹا عذر انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے حضور نے فرمایا اللہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور اس وقت سب کو منع کر دیا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے اور کوئی ان سے رابطہ نہ کرے۔ اللہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، جہاں جاتے تھے بیوی بات نہیں کر رہی، بچے بات نہیں کر رہے، صحابہ بات نہیں کر رہے، حضور بات نہیں کر رہے،
عجیب حال تھا. وہ کہتے تھے کہ بس زمین میرے لیے تنگ ہو گئی. اور ایسے وقت کے اندر امتحان ہوتا ہے آدمی کا, ایسے وقت کے اندر جو روم کا بادشاہ تھا, اس نے پھر پیغام بھیجا کہ تمہارا جو صاحب ہے وہ تو تم سے ناراض ہو گیا ہے, تم میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں نوازوں گا اور تمہیں کیا میں عزت عطا کروں گا. اب بھی کہ ایسے وقت کے اندر جب کہ بائیکاٹ ہو حضور کی طرف سے اور تمام صحابہ کی طرف سے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہ ہو, جن کی تلخ ہو گئی ہو اور اتنا بڑا آفر آ جائے تو پھر آدمی دوڑا پڑ جاتا. لیکن دیکھا نہیں, تم کیا نام ہے مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو, میرا امتحان لینا چاہتے ہو, میں کبھی بھی حضور کے در کو نہیں چھوڑ سکتا, کسی بھی در کو نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر کیا نام ہے 50 دن مسلسل بائیکاٹ رہا. پھر ان کی توبہ قبولیت کا اعلان ہوا, صحابہ دوڑ دیے گئے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے. کیا دن تھا وہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس سے خوشی والا دن مجھے نہیں آیا کہ جو خوشی کا دن تھا کہ حضور اللہ نے میری توبہ قبول. اور قرآن میں آیا تھا نازل ان کی توبہ کہ تم نے تمہاری توبہ قبول کر. کیا خوشی کا دن. پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو ان اللہ اشترا کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے کیا دیا, ان کو جنت دی. یعنی کیا مطلب کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو یہ مفت میں نہیں لگا رہے, اس کے بدلے ہم جنت دے رہے ہیں. یا تم اپنی جان لگا رہے ہو کسی اللہ کی راہ کے اندر, ہاں وہ جہاد کے اندر لگا رہے ہو, ہاں کسی اور کام میں لگا رہے, تبلیغ کے لیے مثلا دین کے کام کے لیے آپ نکل گئے ہیں, یا کسی مدرسے کے کام کے لیے نکل گئے, یا مسجد کے کام کے لیے نکل گئے, اپنی جان لگا رہے ہیں, اپنے مال لگا رہے ہیں. تو جو بھی آپ جان و مال لگائیں گے اللہ کی راہ میں اور دین کی راہ میں, وہ ایسا بیکار نہیں جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. اس میں جہاد بھی آ گیا, جہاد کے اندر انسان اپنی جان و مال قربان کرتا ہے. دیکھیے فرمائے کہ جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بدلے ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں. لیکن سب کو حکم نہیں ہے کہ جہاد کے اندر جائیں, بلکہ حکم یہ ہے کہ بعض حضور کے پاس رہیں اور رہ کر علم حاصل کریں. یعنی آپ اندازہ کیجیے, اس سے علم کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد اتنی اہم چیز ہے اور اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے, اس کے باوجود فرمائے نہیں سب کے سب جہاد میں نہ جائیں, بلکہ کچھ لوگ علم حاصل کریں. اس لیے کہ اگر علم ہی نہیں آئے گا اور اللہ نے تمہیں حکومت عطا کر دی تو تم حکومت کیسے چلاؤ اور تم کیسے نظام قائم کرو. نظام اسلام کا اسی وقت قائم ہوگا جب تمہیں نظام اسلام کا پتہ چلے گا, احکامات کا پتہ چلے گا. اسے فرمائے علم حاصل کرو تاکہ تم, کیونکہ اسلام کا ہمارا مکمل دین ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ کس طرح نظام چلانا ہے, کس طرح مدارس قائم کرنے ہیں, کس طرح دین کو پھیلانا ہے, اور کس طرح کیا نام ہے حکومت کے امور چلانے. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ رہ جائیں جو علم حاصل کریں. کتنی اہم چیز ہے علم حاصل کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ حضور کی میلاد شریف کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور وہ ایک ایسی شان والا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور تمہاری تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے اور تمہاری تکلیف اسے دیکھی جاتا ہے. تم پر مومنوں پر تو بہت شفیق اور مہربان ہے. اب دیکھیے حضور کے آنے کا اللہ ذکر فرمایا, اسی کا نام تو میلاد ہے. ہم بھی حضور کے آنے کا ذکر کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, وغیرہ تشریف لے آئے, تشریف لے آئے, اسی کا نام میلاد ہے. تو یہاں قرآن پاک میں اللہ اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کر کے اور حضور کے اوصاف بیان کر کے سمجھیے حضور کا قرآن میں میلاد منا رہا ہے. اور ہمیں بھی یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ میلاد منانا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے, بلکہ رب کی سنت پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد فرمائے کہ سورہ یونس شروع ہو رہی ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ نے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, تو لوگوں نے, عرب والوں نے ادرا کرنا چاہیے تو ہماری بشر ہیں, ہماری طرح کے ہیں, یہ کیسے نبی بن. تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ, پھر کسی نے کہا شاعر ہیں, کسی نے کہا جادوگر ہیں, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. حضور کی دل آزاری ہونے لگی, حضور کے دل کو تکلیف پہنچانے لگی. تو اللہ نے پوری سورۃ یونس نازل فرمائی اور پچھلے نبیوں کے واقعات بیان کیے. بالکل حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا کہ محبوب یونس کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تھا, اور جب انہوں نے ان کا انکار کیا اور حضرت یونس سے انکار نہیں کیا اور حضرت کی بات نہیں مانی تو ہم نے عذاب ان کے اوپر نازل کیا. لیکن جب عذاب نازل کیا ہم نے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب آنے والا ہے اور عذاب کے آثار دیکھے, تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سب گر کر اللہ سے توبہ کی, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب آپ فکر نہ کریں. ان میں سے کچھ لوگ بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور سب آپ کا کلمہ پڑھ لیں. اللہ کو اپنے محبوب کی دل کی ناراضگی جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. ان کی تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اس کے اندر پھر اللہ نے اپنی الوہیت کا، ربوبیت پر دلائل دیے ہیں کہ دیکھو چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، کیا دلیل ہے، قربان جاؤ. ستارے یعنی اربوں نہیں ہے، کھربوں کی تعداد میں ستارے، اور ان کے راستے مقرر ہے. چاند کا راستہ مقرر ہے سب کا، اور ایک بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتا ہے، اور ان کے رفتار مقرر ہے. کوئی 2 گھنٹے کی رفتار سے، کوئی 3 گھنٹے کی رفتار سے، کوئی 1 منٹ کی رفتار سے، کوئی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہے ہیں. اب اتنے سارے ہم لوگ اگر چلیں تو وہ گل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. اربوں کی نہیں، کھربوں کی تعداد میں ستارے چل رہے ہیں اپنی رفتار کے اوپر. مزالے جو ایک دوسرے سے ٹکرا جائے اور یا کوئی اس کے اندر کوئی خلل آ جائے، یہ نظام ہے اللہ. اس کو اگر دیکھے آدمی تو بے اختیار زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ، واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ہے چلانے والا جو کائنات کو چلا رہا ہے. ورنہ اس طرح چل نہیں سکتا نظام اس ترتیب کے ساتھ. پھر فرمایا کہ اس کو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دیکھو ہم اپنا کوئی رحمت نازل کریں، اپنا فضل تم پہ کریں تو اس فضل کے رحمت کے آنے پر خوشیاں منائیں، مسرت کا اظہار کیا. اب ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے حضور کی ذات گرامی مراد ہے. ظاہر بات ہے کہ رحمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، لیکن جس کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا وہ اسے حضور کی ذات ہے. اور فضل اللہ کا تو حضور سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرا فضل اور میری رحمت جب آئے تو اس پر خوشیاں منایا کرو. تو ہم جب میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، حضور کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے نازل ہونے پر اور اسلام ہم نے تمہیں عطا کیا، اس پر خوشیاں منایا کرو. کوئی بات نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ جشن قرآن بھی مناتے ہیں، جشن نزول قرآن بھی مناتے ہیں، وہ بھی اسی کو خوشی مناتے ہیں. لیکن جس کے صدقے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ اگر تشریف لائے ہیں تو کیا وہ خوشی کا وقت نہیں ہوگا؟ تو کیا وہ اس سے بڑی خوشی نہیں ہوگی؟ وہ کیا اس سے بڑی رحمت نہیں ہوگی؟ تو جب اس پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت سے مراد قرآن ہے اور قرآن کے نازل ہونے کو خوشی مناؤ، تو جس کے صدقے میں قرآن نازل ہوا اس کے تشریف لانے پر تو زیادہ خوشی منانی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی ولیوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ اللہ کی ولی کی نشانی ہے، کیا ہے نشانی اللہ کی ولی کی؟ ہم نے اہل سنت والجماعت نے تو نئی نئی نشانیاں مقرر کی ہے کہ جو ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوا ہو، 4-5 گالیاں بکرا ہو، کہ یہ بہت بڑا ولی ہے. نہیں، اللہ نے آگے اس میں نشانی بیان کر الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتا ہے اور جس کی ہم نے یہ شان بیان کی کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. وہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا عمل بھی درست ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو اور پرہیزگاری ہو. تقوی کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور جن جن چیز سے اللہ نے روکا ان سے رک جانا، اس کا نام تقویٰ. تو جو چیز اس پر عمل کرے گا، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے گا، وہ صحیح معنی کے اندر ولی. اس کی یہ شان ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پیغام دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑو. تو جب انہوں نے انکار کیا اور نہیں مانے تو حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین، اللہ اس میں سے ایک بھی مت چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں بھی کوئی نہیں آ رہا جو ایمان لانے والا. چلو یہ تو ایمان نہیں رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نسل کے اندر کوئی ایمان لانے والا ہوتا، تب تو ان کو کیوں چھوڑتا؟ ان کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ جو نہ اب ایمان لا رہے نہیں کہ نسل میں کوئی ایمان لانے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کیا نام ہے پانی کا عذاب نازل فرمایا. پوری تفصیل قرآن بیان کرتا ہے کہ حکم ہوا کہ کشتی بنا لو، اس کشتی کے اندر جوڑے رکھو، یعنی پرندوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، اور جو انسان حضرت نوح پر ایمان لائے تھے ان کو رکھا. اور وہ جب کشتی میں بیٹھ کے جب چل رہے اور پھر جب وہ نیچے سے پانی نکل رہا تھا، اوپر سے پانی برس رہا تھا، پوری روئے زمین کے اوپر کوئی خشک جگہ نہیں تھی، سب تباہ و برباد، کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہی روئے زمین کے اوپر سانس لینے والی. بس وہی لوگ موجود تھے کہ جو کشتی کے اندر موجود تھے، وہ باقی بچے.
اس وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا آیا، حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جا اس کے اندر کشتی کے اندر، نے کہا نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں پہنچے گا پہاڑ پہ، بہت بڑی موج آئی پہاڑ سے بھی اونچی، اور اس کے اندر وہ غرق ہو گیا اور کوئی روئے زمین کے اوپر باقی نہیں بچا، سب جو تھے وہ تباہ و برباد ہو۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ان کی نسلوں تک تو آپ نے دیکھ لیا اپنے نور نبوت سے، فرمایا ان کی نسل میں بھی کوئی نہیں آ رہا ایمان لانے والا، لہٰذا ان کو ختم تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو کیسا قبول کیا ہے کہ وہ دعا کی تو اللہ نے سب کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اس کے بعد ذکر ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کہتے موسیٰ نے بھی دعوت دی تھی، فرعون نے ان کے حواریوں نے نہیں مانا، تو پھر وہ جب چلے ہیں اور راستہ بنا دیا اللہ نے ان کو، تو بچا لیا بنی اسرائیل کو، اور وہ نکل گئے دریا کو پار کر کے۔ لیکن جب وہ اس راستے پر آیا جو اللہ نے بنایا تھا راستہ، وہ راستہ ختم ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی ممی جو ہے اور اس کی جو لاش ہے وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے نشان عبرت۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے نشان عبرت دیکھیں، یہ انجام ہوتا تکبر کرنے والوں کو اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے قوم پر عذاب آنے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب آنے والا ہے تو وہ نکل گئے اور چھوڑ کر آگے چلے گئے، ایک کشتی میں بیٹھے تاکہ اس جگہ سے میں نکل جاؤں گا، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو وہاں جہاں عذاب آنے والا تھا وہاں جب انہوں نے دیکھا کیا نام ہے حضرت یونس کی قوم نے کہ عذاب آ رہا ہے اور آثار دیکھے تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اللہ سے گر گڑا کے توبہ کر، اللہ نے توبہ قبول فرما دی۔ حضرت یونس کو اللہ نے فرمایا تم ہماری اجازت کے بغیر کیسے آ گئے، اور تم ہماری اجازت کے بغیر آئے تو زیادہ کشتی کے اندر ڈگمگانے لگی اور کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جناب اس میں ڈال دیا، کیا نام ہے دریا کے اندر۔ دریا کے اندر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو نگل دیا اور وہ اپنے پیٹ کے اندر آپ کو حفاظت سے لے کر پھر ایک عرصے تک، کئی عرصے تک آپ اس کے پیٹ میں رہے، اور اتنے جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر اس نے باہر نکال دیا، اور ساحل کے اوپر جب آپ نکالا بڑے نحیف آپ ہو گئے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انگور کا درخت بھی پیدا کر دیا اور دودھ بھی آپ کو ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندگی عطا فرما دی۔ لیکن کیسے آپ کو رہائی ملی؟ آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا پڑھتی اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان فرما دی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا بکذالک ننجی المؤمنین، جو یہ پڑھے گا یہ دعا کو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اس کے پڑھنے سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑی مجرد ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اور اللہ نے یہ وعدہ بھی فرمایا اس آیت کے اندر کہ جو پڑھے گا اس کو نجات ملے گی مشکلات سے، پریشانی سے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل آئے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے پریشانیوں سے اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ صحابہ نے حضور کے اوپر جب آثار بڑھاتے کے ہوئے کچھ سفید بال آنے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پر تو آثار بڑھاتے کے نظر آ رہے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر جو ذکر ہے کیا نام ہے دوزخ کا ذکر ہے، ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کے اندر کیسے کیسے ہولناک واقعات ہوں گے اور کیسے حالات ہوں گے، پوری زمین لپیٹ دی جائے گی، گالے روح کی گالے کی طرح پہاڑ اڑیں گے اور جناب سب پریشان حال ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، ایک طوفان برپا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں جو واقعات سورہ ہود کے اندر آئیں اس کی ہولناکیوں سے اور اللہ کے جو نافرمان بندے ان پر جو عذاب نازل ہوئے ان کی جو ذکر ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے جو ہے بوڑھا کر دیا، یعنی اتنی حضور نے اس کو محسوس فرمایا۔ ہم لوگ تو محسوس نہیں کرتے، پتہ نہیں کتنے سنتے ہیں باتیں، سن کے اس کان سنتے اس کان نکال دیتے ہیں، لیکن جو فکر والے لوگ ہیں ان کو فکر ہوتی ہے
اور جو محسوس کرنے والے وہ محسوس کرتے ہیں. حضور کو زیادہ محسوس ہوئی ہے ان تکالیف کو دیکھ کر اور اس حضور کو برداشت نہیں کر سکے. فرماتے ہیں یہ جو میں بوڑھا ہوا ہوں اس کو یہ واقعہ سن کے بوڑھا ہو. اس کے اندر پھر توحید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کائنات کو دیکھو کہ کہاں کہاں اللہ رزق عطا فرما رہا ہے. اور درختوں کو دیکھو, جانوروں کو دیکھو, کیڑے مکوڑوں کو دیکھو, بڑے بڑے جانور دیکھو, ہاتھی ہیں, ویل مچھلی ہے. ویل مچھلی کو کون ڈش دیتا ہے؟ ہم تو ایک بھی نہیں کھلا سکتے اس کو کھانا. اور ہاتھی کو پتہ نہیں جنگل میں کتنے ہاتھی ہیں, کتنے شیر ہیں, کتنے کیا نام ہے جانور ہیں. پھر کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کہاں کہاں دنوں کے اندر موجود ہیں, کھربوں کی تعداد کے اندر. کون ان کو رزق دیتا ہے, کون ان کو روزی دیتا ہے؟ صرف اس پر بھی نگاہ ڈال لے آدمی تو پتہ چلے گا واقعی کوئی ہے کائنات کے اندر رب کہ جو سب کو روزی دینے والا ہے, اور وہ ایک ہے وحدہ لا شریک. اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت بیان کی جا رہی. مشرک کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کلام ہے, تو حضور نے بنا لیا یہ کلام اور گھڑ کے لیا ہے, تو پھر اس کی تردید آ گئی. اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کلام ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس کی جیسی 10 صورتیں تم بنا کے لے آؤ. پہلے 3 چیلنج کیے گئے. پہلا چیلنج یہ کیا گیا قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کے لے آؤ, لیکن اتنا بڑا قرآن کہاں بناتے, تو اور نرمی کی گئی. فرمایا اچھا فاتو بعشر سور مثلہ, پھر 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ. پھر بھی کوئی, حالانکہ بڑے بڑے عرب کے اندر شہسوار موجود تھے, لیکن وہ بھی 10 صورتیں بنا کے نہیں لاتے. اللہ نے اور نرمی کی. فرمایا اچھے قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر, اس جیسی کوئی چھوٹی صورت بنا کے, پھر بھی بنا کے نہیں لا سکتے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ کیا نام ہے یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چھوٹی سی چھوٹی 3 آیتیں ہیں. 3 آیتیں بنانا کون سا مشکل کام, لیکن کوئی آج تک نہ بنا سکا نہ بنا سکے قیامت تک. یہ دلیل اس بات کی کہ واقعی اللہ کا کلام. ورنہ کیا نام ہے انسانہ کلام کو ایک سے ایک اچھا لوگ بنا کے پیش کر دیتے. ایک شاعر کلام پیش کرتا ہے, دوسرا شاعر اس سے اچھا پیش کر دیتا ہے, اس کی واہ ہونے لگتی. لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا, نہ کر سکے گا. حضرت نوح کا جو واقعہ ہوا ہے وہ 10ویں رجب کو شروع ہوا. رجب کی 10 تاریخ کو کشتی بنی تھی اور کشتی میں آپ بیٹھے تھے, اور پھر یہ تقریباً چلتی رہی کشتی, چلتی رہی کرتی, اور 10 محرم کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کیا اور پانی کو حکم دیا کہ زمین کو پانی نگل لے اور اس کو سکھا دے. پھر جب وہ کشتی زمین پر آئی ہے تو وہ 10 محرم کا دن تھا جب کشتی سے ان کو نجات ملی. اسی لیے وہ روزہ رکھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.